السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے تیسرا چیپٹر جو پولیٹیکل سائنس بک کا ہے الیکٹورل پالیٹکس کا وہ ہم نے شروع کیا ہے۔ پچھلا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے اس چیپٹر کے حوالے سے ان کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہمارا جو موضوع ہے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وائی ڈو وی نیڈ الیکشنز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں، یہ جو انتخابات ہوتے ہیں، یہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں یا ڈیموکریسیز میں ریگولر انٹرولز کے بعد کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں، آج کے وقت میں پوری دنیا میں تقریباً 100 سے زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ الیکشنز کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو، ان ممالک میں رہنے والے لوگوں کو اپنی من پسند سرکار ملے، وہ اپنی پسند کی حکومت بنا سکے۔ اور ہم نے ایسے الیکشنز کے بارے میں بھی پچھلے 2 چیپٹرز میں پڑھا ہے کہ ایسے ممالک میں بھی الیکشنز کیے جاتے ہیں جو اصل میں ڈیموکریٹک کنٹریز نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں الیکشنز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ان الیکشنز کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے فار ایگزامپل ہم مثال کے طور پہ ایسا بات کہیں، ہم فار انسٹنس ہم کہیں، ہم امیجن کریں ایک ایسی ڈیموکریسی کو، کسی ڈیموکریسی کو ہم امیجن کریں وداؤٹ الیکشنز، کہ ایسی ڈیموکریٹک کنٹری ہے لیکن وہاں پہ الیکشنز نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، یہ بات ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ جو لوگوں کی حکومت ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے، دیٹس پاسبل، رول آف پیپل از پاسبل وداؤٹ اینی الیکشنز۔ الیکشنز کے بغیر بھی لوگوں کی حکومت ممکن ہوتی ہے if all the people can sit together every day and take all the decisions۔ اگر تمام لوگ اس علاقے کے، اس ملک کے، اس سوسائٹی کے ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور پھر تمام لوگ مل کے فیصلہ کر سکتے ہیں ہر دن، ہر وقت جب کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم نے پہلے چیپٹر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس ملک کے لیے یا اس سوسائٹی کے لیے یا اس کمیونٹی کے لیے جو لارج کمیونٹی ہو، جو بڑا ملک ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے، اٹس ناٹ آلسو پاسبل فار ایوری ون ٹو ہیو ٹائم اینڈ نالج ٹو ٹیک ڈیسیژنز آن آل میٹرز۔ اور تمام انسان، تمام لوگ ایک سوسائٹی کے ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ تمام معاملات کو لے کے فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ہر ایک انسان میں وہ کیپیبلٹی، وہ کیپیسٹی، وہ ایبلٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ الیکشنز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیونکہ تمام لوگ ایک سوسائٹی میں جو رہتے ہیں ان تمام میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سوسائٹی سے جڑا ہوا ہر جو معاملہ ہوتا ہے اس میں وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہے وہاں پہ حکومت بنائی جاتی ہے ایک میکینزم کے تھرو جسے ہم الیکشن کہتے ہیں، اور اس الیکشن پروسیس میں حصہ لے کے وہ اپنا جو ہے ریپرزنٹیٹیوز بناتے ہیں، نمائندے بناتے ہیں، اور وہ نمائندے ان پہ حکومت کرتے ہیں۔ جو کیپیبل ہوتا ہے سوسائٹی میں ایک بندہ، ایک آدمی جس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی مسئلے کے حوالے سے فیصلہ لے سکتا ہے، اس میں اتنی ذہانت، اتنی قابلیت ہوتی ہے، تو اس کو وہ اپنا ریپرزنٹیٹیو، اپنا نمائندہ بناتے ہیں تاکہ وہ اس سوسائٹی کے حوالے سے ان لوگوں کے معاملات کو سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں صحیح اور فائدہ مند فیصلہ لے سکے۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ ہمیں الیکشنز کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے، از دیئر اے ڈیموکریٹک وے آف سلیکٹنگ ریپرزنٹیٹیوز وداؤٹ الیکشنز؟ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے، اب مسئلہ ہوتا ہے ریپرزنٹیٹیوز کا، ہم نے ابھی ذکر کیا کہ موسٹ ڈیموکریٹک کنٹریز جو ہے وہاں پہ لوگ جو ہے اپنا نمائندہ چنتے ہیں۔ اب نمائندہ چننے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی اور طریقہ ہے ڈیموکریٹک، جسے ہم کہیں گے جمہوری طریقہ کہیں گے، جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے اپنا نمائندہ بنا سکے لیکن الیکشن کرانے کے بغیر، الیکشن ہونے کے بغیر؟ ہم اس کے لیے ایک ایگزامپل لیں گے، ہم ایک جگہ لیں گے جہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے ذریعے سے، اور اس کے لیے کنڈیشن جو رکھی جاتی ہے، کرائیٹیریا جو رکھا جاتا ہے، وہ ان لوگوں کی ایج اور ایکسپیرینس، کہ ان کی عمر کتنی ہے
اور ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے. تو ایکسپیرینس اور ایج کی بنیاد پہ ریپرزینٹیٹیوز بنائے جاتے ہیں, یا اے پلیس ویئر دے آر چوزن آن دا بیس آف ایجوکیشن اور نالج, یا دوسری سوسائٹی یا دوسرا ملک یا دوسری کمیونٹی ہم لیں گے, وہاں پہ جو ہے لوگ اپنا نمائندہ کس بنیاد پہ بناتے ہیں, آن دا بیس آف ایجوکیشن, کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے, اور نالج, یا کس کے پاس کتنا علم ہے, اس بنیاد پہ. اور ان بنیادوں پہ تھوڑی بہت مشکل جو ہے لوگوں کو پیش آ سکتی ہے ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کون کتنا ایکسپیرینسڈ ہے, کون کتنا ایجڈ ہے, کون کتنا نالجبل ہے, کون کس کے پاس کتنی ایجوکیشن ہے. لیکن اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, اس کو ایزیلی حل کیا جا سکتا ہے. تو ایسے اگر ہم کہیں گے, اگزامپل ہم نے لی ہے, اگر ہم ایسے کہیں گے کہ ان علاقوں میں جو ہے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مسئلہ جو ہے, اب مسئلہ ہے ہم جب ریپرزینٹیٹیوز بناتے ہیں تو وہ ریپرزینٹیٹیوز لوگوں کی من پسند کے ہونے چاہیے, لوگوں کو وہ قابل قبول ہونے چاہیے. جو لیڈر ہوتا ہے, جو نمائندہ ہوتا ہے, جو حکمران ہوتا ہے, وہ لوگوں کو قبول ہونا چاہیے, اس کے فیصلے لوگوں کو قبول کرنے چاہیے. کیا ان باتوں کو مد نظر, ان ایگزامپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیا اس صورت میں جو نمائندے بنائے جاتے ہیں کیا وہ لوگوں کو قبول ہوتے ہیں, کیا وہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, کیا وہ جب وہ حکومت کرتے ہیں کیا وہ لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پہ حکومت کریں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے کہ جو ریپرزینٹیٹیوز ہوں, جو لیڈرز ہوں, وہ لوگوں کی من پسند کے ہوں, وہ لوگوں کو پسند ہوں, وہ حکمران ایسے ہونے چاہیے جن کو لوگ دل سے پسند کرتے ہوں اور جن کے فیصلوں کو لوگ دل سے تسلیم کریں. تو اس چیز کو انجام دینے کے لیے, ایسے لیڈرز چننے کے لیے ایک ہی طریقہ کار عملایا جا سکتا ہے جسے ہم الیکشن کہتے ہیں. اور الیکشنز جب انجام دیے جاتے ہیں تو اس میں جو ووٹرز ہوتے ہیں, جو عام لوگ ہوتے ہیں, جو عام پبلک ہوتی ہے, ان کے پاس چوائس ہوتی ہے, ان کے پاس بہت ساری چوائسیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم 2-3 کی بات کریں گے یہاں پہ. ایک چوائس یہ ہوتی ہے کہ دے کین چوز who will make laws for them. جب الیکشنز ہوں گے, جب ڈیموکریٹک الیکشنز ہوں گے ایک سوسائٹی میں, ایک کنٹری میں, تو لوگوں کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں who will make laws for them. ان کے لیے جو قانون بنانے کا اختیار ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا. اور دوسری جو چوائس لوگوں کے پاس ہوتی ہے, they can choose who will form the government. یہ بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کون بنائے گا, اینڈ ٹیک میجر ڈیسیجنز. اور بڑے بڑے فیصلے جو ان کے حوالے سے ہیں, جو ان کے معاملات کو لے کے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے, سماج کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے, عوام کے حوالے سے, کسی بھی ایشو سے ریلیٹڈ کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ اس کا اختیار کس کو ہونا چاہیے. یہ الیکشنز جب ہوں گے ڈیموکریٹک کنٹری میں تو اس میں یہ لوگوں کو یہ چوائس ملتی ہے کہ وہ خود چنیں کہ گورنمنٹ کون بنائے گا اور بڑے بڑے فیصلے جو ہے کون لے گا. دیکھیں, اور تیسرا جو آپشن ہے, جو تیسری چوائس جو ملتی ہے لوگوں کو ڈیموکریسی میں, وہ یہ ملتی ہے they can choose the party whose policies will guide the government and law making. اب جیسا کہ آپ بچوں جانتے ہو کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں, جو ملک ہوتا ہے اس میں ایک تو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے. جیسے ہندوستان میں آپ نے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں سنا ہوگا. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نیشنل لیول کی, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ریجنل لیول کی. تو سبھی پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز میں جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ملتا ہے. جو تمام لوگ ہوتے ہیں ابو دا ایج آف 18 ایئرس, انہیں حق ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا, اور ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے, ان کا پلان کیا ہے, ان کی پالیسیز کیا ہے. تو اس بنیاد پہ جو ہے لوگ پولیٹیکل پارٹی کی پالیسیز کو چنتے ہوئے اپنی خواہشات, اپنی ضروریات, ملک کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے, ملک کی جو ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے, کس پولیٹیکل پارٹی کی پالیسیز جو ہے وہ ملک میں جو ہے حکومت چلائیں گے اور ملک کے لیے پالیسی بنائے گی, لا بنائیں گے. تو یہ اختیار جو ہے الیکشنز کے ذریعے سے ہی لوگوں کو ملتا ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ملتا, یا ان ڈیموکریٹک نان ڈیموکریٹک کنٹریز میں نہیں ملتا. یہ ڈیموکریسیز میں
ڈیموکریٹک کنٹریز میں، اور الیکشنز کے ذریعے سے یہ عام لوگوں کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ان پہ حکومت کون کرے گا، اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ان پہ جو ہے حکومت بننے والی جو ہوتی ہے وہ کس کی بننی چاہیے، اور کس کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے لے جو ملک کے مفاد میں ہوں، جو سماج کے مفاد میں ہوں، اور وہی عوام جو ہے اس ڈیموکریٹک کنٹری کی وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ گائیڈ کریں گے گورنمنٹ کو، اور ملک میں جو قانون بنانے کا کام ہے وہ کون سی پارٹی انجام دے سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو ہے یہ گنجائش، یہ موقع، یہ صرف ڈیموکریٹک کنٹریز میں ہوتا ہے، اور ڈیموکریٹک کنٹریز میں بھی الیکشنز کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور الیکشنز بھی تب الیکشنز ہوتے ہیں، فروٹفل الیکشنز ہوتے ہیں، فائدہ مند الیکشنز ہوتے ہیں، ملک کے مفاد کے الیکشنز تب ہوتے ہیں الیکشنز جب وہ ڈیموکریٹک الیکشنز ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر جو ہمارا ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ الیکشنز کس چیز سے ڈیموکریٹک بنتے ہیں، اور ٹاپک کا نام ہوگا واٹ میکس این الیکشن ڈیموکریٹک۔ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پڑھائیں گے، آپ کو جو ویڈیو لیکچر میرا نیکسٹ ملے گا اس میں آپ کو یہ سننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے میری چند ان باتوں سے جو میں نے اس ٹاپک کے حوالے سے کی، اور کوشش کرتا ہوں اور امید بھی ہے مجھے کہ آپ انشاءاللہ یہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ سے شیئر کی اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے سے آپ ان کو یاد رکھیں گے، ان پہ غور کریں گے اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔